کرتے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجیے، منظر کشی، محراب سے مسجد کے دروازے کا فاصلہ اتنا تو ہوگا، اچھا خاصا فاصلہ ہوگا محراب سے دروازے مسجد تک کا، لیکن نبی تیزی سے پہنچے۔ اگر نبی صحابہ کو ہٹاتے کہ ہٹو جہاں سے بچو، ہٹو سائڈ ہو، حسین گر میں جا کے بچا لوں، تو شاید نبی نہ پہنچ پاتے، حسین گر جاتے۔ نبی اتنی تیزی سے ہی محراب سے، منبر سے اتنی تیزی سے ہی در پر گئے ہیں مسجد کے کہ حسین کو گرنے سے بچا لیا۔ کیسے گئے؟ صحابیوں کا مجمع صف میں تھا، صحابیت کو قربان کرتے ہوئے امامت کو بچانے کی پتہ یہ چلا کہ جب امامت کا معاملہ آئے گا کہ صحابیت کو قربان کیا جائے گا، امامت کا معاملہ آئے گا تو صحابیت کو کہا حسین کو پہچان لو، جان لو نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں رسول کربلا دیکھ رہے پیغمبر، 9 لاکھ کا لشکر ہے، جانتے سب ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اور جاننے میں نجات نہیں ہے، حسین کو پہچاننے میں نجات ہے۔ اسی لیے ہم نے حسین کو پہچان لیا اور نجات حاصل پہچاننے میں نجات۔ پیغمبر نے کلی قاعدہ دے دیا کہ جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ حسین کو جو پہچانے گا وہ نجات پائے گا۔ لیکن کیسے بدبخت افراد تھے کہ جنہوں نے حسین کو پہچانا۔ حسین کہتے رہے کہ آ جاؤ نجات کے رستے پر، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو جانتے تھے، پہچانتے نہیں۔ حسین کو لوگوں نے پہچانا نہیں، اور یہی وجہ بنی کہ حسین کو روز عاشورہ ذبح کیا۔ 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر دیا گیا، اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام دیار بنایا گیا۔ اگر لوگ پہچان لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ زینب بازار کوفہ میں کھڑی ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ زینب دربار یزید میں کھڑی ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ 1 سال تک جناب زینب قید زندان میں تھی اور اپنے بھیا پر گریا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ ہمیں جلد رہائی مل جائے، میں جا کر اپنے بھیا کی قبر پر گریا کر لوں، اپنے بھیا کا چہلم کر لوں۔ ہاں عزاداروں، چہلم گزر گیا، آپ گریا کر چکے، اب اگلے برس وہ گریا کرے گا جو زندہ رہے گا۔ جناب زینب قید زندان میں ہے۔ یزید کہتا ہے سجاد ہم نے تمہیں رہائی دی۔ امام سجاد پھوپھی زینب کے پاس آتے ہیں، کہتے پھوپھی اماں یزید کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا ہم ایسے شام کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہماری 3 شرطیں ہیں۔ یزید سے کہتے یہ 3 شرطیں قبول کر دیں۔ کہا پہلی شرط کہ ہمیں ایک گھر دے دے کہ ہم حسین کا ماتم کر سکیں، ہمارے لیے ایک گھر خالی کرا دے کہ اپنے ماجائے کا ماتم کر سکیں۔ دوسری شرط یہ کہ جو ہمارے اسباب لوٹے ہیں وہ اسباب ہمیں واپس دے دیں۔ تیسری شرط کہ شام تک، کربلا تک، مدینے تک ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص کو کر دے کہ جو راستوں سے آشنا ہو ہم کو مدینہ تک پہنچا دے۔ یزید کہتا ہے کہ 2 شرط تو ہم مان سکتے ہیں، ایک شرط ہم نہیں مان سکتے۔ کہا یہ شرط تو ہم مان سکتے ہیں کہ ایک شخص کو مدینے میں تمہارے ساتھ کر دے اور بھیج دیا جائے، اور دوسری شرط بھی قبول کر سکتے ہیں کہ ایک گھر خالی کرا دے، حسین کا گریہ کر لو، لیکن تیسری شرط ہم قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اسباب لوٹ لیے گئے ہیں، وہ اسباب لوٹ لیے گئے ہیں۔ امام سجاد سے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو ہم اس کے بدلے میں کچھ درہم دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے امام سجاد بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یزید ارے ذرا شرم کر، زینب کی چادر کے بدلے میں تو درہم کی بات کر رہا ہے۔
ایک ایک کر کے شہیدوں کے سر آنا شروع ہو گئے. بیویوں نے سروں کو لیا, گریا کرنا شروع کیا. زینب نے بڑھ کے بھیا حسین کے سر کو لیا, سر سے لپٹی گریا کرتی رہی. اے بھیا, ارے بازوؤں پر نیل کے نشان, اے بھیا ہماری پشت زخمی, اے بھیا تیار بتیار کرایا گیا. قیامت کب ہو گئی جب لٹے ہوئے اسباب میں بیویوں کے چادریں آئیں. امام سجاد ایک گٹھری میں چادریں لے کر آئے اور پھوپھی زینب کے حوالے کر دیا. جناب زینب نے کہا, اے رباب یہ لو تمہاری چادر, اے ام کلثوم یہ لو تمہاری چادر, اے لیلا یہ لو تمہاری چادر, اے فروا یہ لو تمہاری چادر. جیسے ہی 4 برس کی بچی کی چادر آئی ہے, زینب نے کلیجے سے لگا دیا, اے سکینہ, ارے ہم وطن واپس جا رہے ہیں. اے سکینہ, ارے بالوں سے مذاق کیا کرتی تھی, اے سکینہ تمہاری ننھی سی چادر آئی. زینب نے سکینہ کو کی چادر کو لیا اور قبر سکینہ پر رکھ دیا. اے سکینہ, تمہاری قبر پر سایہ کرے گی یہ چادر. حالداروں, یہ کاروان شام سے روانہ ہوا. زینب شام سے روانہ ہوئی. جب یہ کاروان شام کی طرف جانے لگا تو مقاتل لکھتے ہیں جیسے جیسے کاروان کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا, زینب مڑ مڑ کر شام کی طرف دیکھ رہی تھی, مڑ مڑ کر شام کی طرف دیکھ رہی تھی. بیویوں نے سوال کر لیا, ارے زینب اب تو ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں, یہ مڑ مڑ کر شام کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ زینب نے کہا, اے بیویوں, ارے میری سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی. سکینہ کو بڑا ارمان تھا بابا کی قبر پر جانے کا, سکینہ کو بڑا ارمان تھا مدینے جانے کا. حاجداروں, جیسے ہی کاروان کربلا پہنچتا ہے, بیویاں اپنے کو پوچھتے ناگا سے گرانا شروع کرتی ہیں. ادھر سے جناب زینب کا کاروان پہنچا, ادھر سے جناب جابر بھی پہنچے. کربلا میں جناب جابر حسین کا پہلا ظاہر کربلا پہنچتا ہے. جناب جابر جیسے کربلا پہنچتے ہیں, ان کے ساتھ ایک صحابی رہتے عطیہ. عطیہ کہتے ہیں, اے جابر, ارے ہم کربلا پہنچ گئے. جابر جیسا ہی سنتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچ گئے, اپنے کو زمین کربلا پہ گرا دیتے ہیں. یہ کون جابر ہے؟ نابینا جابر ہے. جابر قبر حسین کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں, عطیہ یہ بتاؤ حسین کی قبر کہاں ہے؟ عطیہ کہتے ہیں, اے جابر, یہاں اتنی قبریں موجود ہیں, ہمیں کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ حسین کی قبر کون سی ہے. جابر کہتے ہیں, ابھی معلوم کر لیتا ہوں. جابر آواز دیتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. قبر حسین سے آواز آتی ہے, علیکہ منی سلام یا جابر. اے جابر, ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جابر قبر حسین سے گریا کرتے ہیں, امام سجاد کو دیکھتے ہیں. عطیہ کہتے ہیں, اے جابر, مجھے محسوس ہو رہا